بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے فضائل قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ رمضان المبارک بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث سعادت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے بہت سے مواقع ایسے ہیں جو باعث اجر و ثواب ہیں، مگر رمضان مقدس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ رحمت و برکت سے لبریز، بخشش و عنایت سے پر، مغفرت و رضوان کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات اور دن کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت سے معطر ہے۔ روزہ گو کہ سال میں ایک دفعہ اور فقط ایک مہینے کے لیے آتا ہے، مگر اس کے فیوز و برکات اور آثار و نتائج کم از کم سال بھر پر مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں رمضان اور روزے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نمبر 1، رمضان میں قرآن کریم کا نزول۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں امتیاز کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ جو اس مہینے میں حاضر ہو یا جو اسے پائے تو وہ روزہ رکھے۔ نمبر 2، رمضان میں روزے کی فرضیت۔ جنت کا دروازہ کھلنا، جہنم کا دروازہ بند ہونا، شیاطین کا قید کیا جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں اسی طرح مروی ہے کہ رحمت کے دروازے تو کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے شب قدر۔ اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت کم از کم 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، زیادہ کا کوئی شمار نہیں۔ مغفرت کا حصول۔ جو ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اس کے لیے پچھلے گناہوں سے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قیام کرنے والوں کے لیے مغفرت کا حصول۔ جو ایمان، یقین، اجر و ثواب کی نیت سے رمضان شریف کی راتوں میں قیام کرے تو اس کو سابقہ گناہوں سے خلاصی ملتی ہے۔ شب قدر میں قیام کرنے سے مغفرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم سے آزادی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت روزہ داروں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزے کا بدلہ بے حد و حساب۔ روزہ دار افطار کے وقت اور رب سے ملاقات کے وقت فرحت محسوس کرتا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے علاوہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو وہ کوئی گناہ کام نہ کرے، نہ وہ جھگڑا کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے بد زبانی کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو جب روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار کے لیے جنت میں مخصوص دروازہ۔ سیدنا سہل بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی بھی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح صحیح ترمذی کی ایک روایت ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے روزہ داروں کو پکارا جائے گا،
جو روزہ داروں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ خیر و برکت کا دروازہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، روزہ ڈال ہے، صدقہ گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ روزہ اور قرآن پاک قیامت کے دن بندے کو سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا، بس تو اس کے بارے میں سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ روزے کی کوئی برابری نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی بات بتائیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں نفع پہنچائے۔ تو آپ نے فرمایا، تم روزہ رکھو، کیونکہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ جہنم سے دوری۔ بندہ جس قدر روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اسی قدر دوری بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے قریب یعنی دور کر دے گا۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ ادا کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں رمضان میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر کہا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے۔ یہ تھے چند فضائل رمضان اور روزے سے متعلق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔